السلام علیکم، میں ہوں صدف ساجد اور آج میں نفٹی کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مشہور آرٹسٹ حاجرہ منصور، جن کا کام پوری دنیا میں جانا اور مانا جاتا ہے، اور ان کے کام کی وجہ سے پاکستان میں ان کو سفیر مشرق کا خطاب دیا گیا ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے ان کی کامیابی کا سفر کس طرح سے طے ہوا۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا۔ آج ہم جانیں گے کہ آپ کی کامیابی کا سفر کیسے شروع ہوا۔ یہ میں بتاتی ہوں کہ فن مصوری کا تو مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا، اور ہم گھر میں بہت زیادہ پینٹنگ وغیرہ کرافٹ وغیرہ کرتے تھے، بلکہ ہمارے فیملی سبجیکٹ ہے یہ۔ مگر میں نے پڑھا سائنس کے سبجیکٹ پڑھے تھے، تو پڑھنے کے بعد میرے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ حاجرہ کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو ہمارا ایڈمیشن لکھنؤ میڈیکل کالج میں کروا دیا، اور وہاں پر ہم نے کوئی تقریباً 1.5 مہینے ہی پڑھا تھا، تو پتہ چلا کہ کچھ مشکلات ہیں ان لوگوں کو، ہمارے بڑوں کو، تو انہوں نے ہمارا داخلہ وہاں سے ہٹا کے، کیونکہ وہ میڈیکل کالج گھر سے بہت دور تھا، اور انہوں نے سوچا کہ آرٹ کالج نزدیک ہے گھر کے، تو ان کو بہتر یہ ہے کہ ان کو آرٹ کالج میں داخل کر دیا جائے۔ اچھا۔ اور پیرنٹس ہمارے تھے کراچی میں، تو بہرحال ہم کیا کرتے، آرٹ کالج میں ہی داخلہ ہو گیا، اور آرٹ سیکھنا شروع کر دیا ہم نے۔ شوق تو تھا، تو پھر ہمیں وہاں پر بڑا انٹرسٹ آیا، اور ہم نے وہاں پہ اچھی پوزیشن لی، ہمیں وہاں سے اسکالرشپ ملتا تھا، اور سارا اسکالرشپ کرنے کے بعد ہم نے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم پھر پاکستان آ گئے، اور پاکستان آ کے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آرٹ کا اس زمانے میں، یہ 60s کی بات ہے، 64 میں ہم پاکستان آ گئے پیرنٹس کے پاس، اور ہم نے کہا کہ یہاں واقعی میں آرٹ کی بہت کمی ہے، خاص کر کراچی میں تو کوئی آرٹ کالج ہے ہی نہیں۔ تو میں نے اپنی بہن کے ساتھ، اور منصور راہی میرے ہسبینڈ، ان کے ساتھ مل کے آرٹ کالج کھولا، اور پھر ہم نے آرٹ سکھانا شروع کر دیا کراچی میں، کیونکہ آرٹسٹ بھی نہیں تھے، آرٹ کا ماحول نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے اس طرح کا اسٹیپ اٹھایا، اور جس کی وجہ سے آرٹ کو بہت فروغ ملا۔ زبردست۔ تو اس وقت تو میم ایسا ٹائم تھا جس میں آرٹ کا شاید لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، یہی تو مشکل تھی کہ لوگ آتے تھے، کہتے تھے یہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ اسکول سے ہمارے بچوں کا نام کاٹیں، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح کا رجحان ہے، تو ہمارے پاس بہت سارے وزیٹرس آتے تھے، ایمبیسڈرس آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں، ہم آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے اسٹوڈنٹ کی پینٹنگ خرید لیں۔ تو جب ایک بچے کی پینٹنگ بکی، تو دوسرے لوگوں کو انٹرسٹ پیدا ہوا، اور اس کے باقی بہن بھائی بھی ہمارے یہاں ایڈمیشن کے لیے آ گئے، تو اس سے بڑا اچھا ہمارا اسکول چلا، اور بڑے سارے ہمیں اسٹوڈنٹ مل گئے، اور آرٹ کا مطلب آرٹ کی ترقی بھرپور شروع ہو گئی، اور سارے پاکستان میں ہمارا نام ہو گیا کہ بھئی ہاں ایک آرٹ اسکول کراچی میں کھلا ہے۔ زبردست۔ جی۔ تو میم جیسے آج کل تو لوگوں کے پاس بہت سارے مواقع میسر ہیں جو نئے آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں، تو اس ٹائم پہ جب آپ نے پڑھا تو آپ کے پاس تو اتنا مواقع بھی نہیں تھے، اور آپ کے پاس بہت لمیٹڈ سا اپرچونیٹیز تھیں، تو آپ نے کون سی مشکلات کو فیس کیا اس وقت؟ یہ تو بات تم نے بہت صحیح کی کہ واقعی میں ہم نے کافی اسٹرگل کی، اور ہم چاہتے تھے کہ پاکستان بھر میں یہ آرٹ کو سمجھنے والے، بنانے والے، خریدنے والے یہاں پیدا ہو جائیں۔ تو بہرحال مشکل تو کرنی پڑتی ہے، ہم ہر کالجز میں جا کے لیکچر دیتے تھے، سب کو بتاتے تھے کہ اس کو آرٹ کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلا سکیں، تو اس کے لیے ضروری تھی کہ ایگزیبیشنس ہوں۔ تو میں نے اپنی پہلی ایگزیبیشن کی کراچی آرٹس کونسل میں، جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی، اور میں نے پورے کراچی میں بہت زیادہ انویٹیشن کارڈ بھیجے تھے، اور جس کی وجہ سے میری ایگزیبیشن بہت کامیاب رہی، اور اسی سال ہمارے کراچی میں ٹی وی آ گیا تھا۔ تو ٹی وی کی وجہ سے میرا انٹرویو ہوا، تو وہ سارے لوگوں نے بہت پسند کیا، نیوز میں بہت لمبا مجھ کو کوریج ملی، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو آرٹ کی فیلڈ تھی وہ بہت فلرش ہو گئی، اور بہت سے لوگوں نے آرٹسٹ بننے کا سوچا، اور ہماری پینٹنگ خریدی اور اسکلپچر خریدے،
اس زمانے میں پینٹنگ، اسکلپچر، ریلیف اور ڈرائنگ سارا کچھ کر کے ایگزیبیشن میں نے کروائی تھی. اور سارا 72 پیسز میں سے تقریباً 65 پیسز ہمارے پہلے دوسرے 2 دن میں سیل ہو گئے. تو جب پینٹنگ سیل ہوئی اور اسکلپچر سیل ہوئے تو لوگوں کو سمجھ میں اچھا اس سے تو پیسہ بھی ملتا ہے. بالکل. تو میری ایگزیبیشن کامیاب دیکھ کے ایک بہت بڑے آرٹسٹ، سینئر آرٹسٹ علی امام صاحب ہوتے تھے، جو کہ آرٹس کاؤنسل میں ہی وہ ایک جگہ جاب کرتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ اور وہاں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئے، بولے کہ یہ اتنی ساری سکسیزفل ایگزیبیشن کے لیے اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو میں نے کہا یہ سب کراچی کے ہی لوگ ہیں، سب انہوں نے ہیں. تو بہرحال انہوں نے یہ دیکھ کے ایک آرٹ گیلری کھول لی. اب جب ایک آرٹ گیلری بھی ہو گئی اور آرٹسٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں تو پھر آرٹ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو گیا اور ہمارا نام بھی ساتھ کے ساتھ آگے چلتا گیا. پھر ٹی وی انٹرویوز ہوتے رہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ آرٹ ایسا ہوتا ہے، تو اور بھی اچھے آرٹسٹ نکلنے لگے اور اوروں نے بھی ایگزیبیشنز کی. مسئلہ صرف اس وقت یہ تھا کہ آرٹ کو سمجھانا. تو اس معاملے میں علی امام صاحب نے آرٹ کو خریدنا سکھایا اور ہم لوگوں نے، میرے ساتھ منصور راہی میرے ہسبینڈ ہوتے تھے، انہوں نے آرٹسٹوں کا کام کو سمجھانا یعنی آرٹ کرٹکس پیدا کیے. آرٹ کرٹکس جو تھے وہ رپورٹرس آ جاتے تھے ایگزیبیشن میں، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا آرٹ ہے، ہم اس کے بارے میں کیا لکھیں. تو پھر منصور راہی بتاتے تھے کہ ایکچولی آرٹ ہوتا کیا ہے، آرٹ کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہوتی ہیں، پینٹنگ کو کیسے دیکھا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت تیزی سے آرٹ نے ترقی کی. اس کا مطلب ہے کہ آرٹ میں جو پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا وہ آپ لوگ ان میں سے. ہاں، خوش قسمتی ہماری سمجھو. آپ لوگ پائنیئرز میں سے ہیں جی، جنہوں نے نہ صرف آرٹ کو انٹروڈیوس کرایا بلکہ اس کے فروغ کے لیے بھی بہت کام کیا. بہت کام. کیونکہ انیشیلی بڑے چیلنجز تھے آپ کے لیے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو اس کی اویئرنیس دینی ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آرٹ ہوتا کیا. ایگزیکٹلی. تو آپ کے لیے اچھا اس سلسلے میں آپ کے گھر والوں کا کیا کوپریشن؟ ہمارے گھر میں سے کوئی آپ کو؟ نہیں، میرے والد تو بہت مشہور شاعر تھے انڈیا میں. اچھا، ماشاء اللہ. مینا کے نام سے بہت ان کا نام تھا. اور میری والدہ بھی تھیں جو وہ گھریلو خاتون تھی، مگر ان کو بڑا اچھا کرافٹ اور یہ سب آتا تھا. اچھا. ہاں، قدرتی طور سے ہمارے خاندان میں آرٹ کا بہت تھا. صحیح. تو ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں پڑی اس طرح سے. مگر یہ تھا کہ پاکستان میں سارے شہروں میں آرٹ ہونا چاہیے. اور پاکستان میں آرٹ کی، جیسے ہم نے دوسرے پڑوسی ملک سے سنا تھا کہ جی پاکستان میں تو آرٹ ہوتا نہیں، تو ہم چیلنج کر کے آئے تھے کہ ہم یہاں پہ آرٹسٹ بنائیں گے اور آرٹ کو فروغ دلائیں گے. وہ ہم نے کر کے دکھا دیا. اور اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دوسرے شہروں میں بھی آرٹسٹ بننے لگے اور اسکول کھلنے لگے، گیلریاں کھل گئیں. اور بھی بہت ساری، جب دیکھا کہ پینٹنگ سیل ہوتی ہے تو پھر تو لوگوں نے، اوروں نے بھی گیلریاں کھول لی. بالکل. تو اب پاکستان میں یہ حال ہے کہ لوگ آرٹ کو سیل کر کے اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں کہ آرٹ جو ہے اس سے لوگ جو ہیں کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ پیسہ بھی کما رہے ہیں. جی جی، کافی ماشاء اللہ ویل آف ہیں آرٹسٹ. اچھی بات جو ہے، اچھے اور ہونا بھی آرٹسٹ چاہیے. ہونا بھی چاہیے کہ آپ جب اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس محنت کا جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو ریوارڈ ملنا بھی چاہیے. اور اصلی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، آرٹ کلیکٹرس ہوں، آرٹ کو سمجھنے والے ہوں اور آرٹ سمجھ کے بنایا جائے تو ضرور آرٹسٹ کامیاب ہوتا ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی تو دیکھنے والے کی آنکھ میں میں ہوتی ہے. تو اسی طرح ہی جب آرٹ کی سمجھ ہوگی تو لوگ اس چیز کو زیادہ خریدیں گے بھی، اور سمجھ کے پھر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اسی طرح سے اس کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے. ہمارے پاکستانیوں کے نیچر یہ ہے کہ وہ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں. اگر کسی نے اتنی بڑی پینٹنگ خریدی تو دوسرا کہے گا ہمیں اتنی بڑی پینٹنگ چاہیے. کسی نے حاجرہ منصور کی پینٹنگ خریدی ہے نا تو اور 10 لوگ آ جائیں گے کہ ہم کیوں نہ خریدیں. تو اس طرح سے بہت زیادہ ملٹیپلائی تیزی سے ہو گیا. زبردست. اچھا، ویسے آپ اس معاملے میں ہمیشہ سے خوش قسمت رہی ہیں کہ آپ کو ماحول ہی ایسا ملا جہاں پر آرٹ کے بارے میں جانا بھی جاتا تھا اور اس کو اپلائی بھی کیا جاتا تھا. تو آپ کے پاس تو ماحول ہی آپ کے ارد گرد آرٹسٹک ماحول تھا. تو پھر آپ کے ساتھ جو اس سفر میں شامل رہے منصور راہی صاحب، پھر وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے، ان کے ساتھ آپ کی کیا ملاقات کس طرح سے ہوئی
اور یہ سفر ان کے ساتھ کیسے شروع ہوا؟ ملاقات کا تو یہ ہوا کہ ان کی ایگزیبیشن تھی آرٹس کاؤنسل میں، اور یہ انہوں نے وہاں پہ ڈھاکہ میں پڑھتے تھے، ڈھاکہ آرٹ کالج میں، تو وہاں سے ان کو اسکالرشپ ملا تھا. اور میم یہ کب کی بات ہے؟ کس؟ یہ میرا خیال ہے 65 میں. اچھا 65 میں ہم نے نیا نیا اسکول کھولا تھا. اچھا اچھا. تو اس وقت زین العابدین ایک بہت مشہور آرٹسٹ تھے پاکستان کے، ان کا بڑا نام تھا، ان کے یہ فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھے. اچھا. تو ہم لوگوں کو اسکول کے سلسلے میں ملنا تھا لوگوں سے، تو ہم زین العابدین سے جب ملے تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، بولے یہ تو بہت ضروری کام ہے، اور منصور سے کہا کہ تم جا کے ان لوگوں کی ہیلپ کرو. اور خالی لڑکیوں کا اسکول ہم نے کھولا تھا. تو انہوں نے کہا کہ خالی لڑکیوں کے اس سے تو یہ اتنا کام نہیں کرے گا، بنے گا آپ ایسا کرو کہ کو ایجوکیشن کر دو. تو پھر جب منصور راہی آ گئے تو پھر ہمارے اسکول میں کو ایجوکیشن ہم نے کی، بلڈنگ کرائے کی لے کے، اور اس میں پھر ہم نے آرٹ کالج کو تھوڑا سا اور بڑھا دیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں اسٹرینتھ بہت زیادہ ہو گئی، اور آرٹ بھرپور سب مل کے سکھانے لگے. اس وقت ہمارے یہاں 3 ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے، فائن آرٹ، کمرشل آرٹ اور اسکلپچر. اچھا. ہاں، تو اس طریقے سے باقاعدہ پھر ہم نے اس کو شاکر صاحب ہوتے تھے NCA کے پرنسپل، ان کو بلا کے اسکول کو باقاعدگی سے سلیبس اس کو بنا کے دکھا کے اور اس کو ریکگنائز کرایا. تو اس سے بڑا فرق پڑا پاکستان کے آرٹ پہ. زبردست. اور جو منصور راہی کے ساتھ آپ کی شادی کا سفر، اور وہ کیسا؟ وہ یہی بات میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آرٹس کونسل میں جب ان کی ایگزیبیشن تھی تو ہم لوگ اپنے گرلس کو لے کے، اسٹوڈنٹ کو لے کے وہاں پہ پہنچے، اور ہم نے دیکھا کہ ان کا کام واقعی میں بہت قابل تعریف ہے، اور میں نے ان کے کام کی بہت تعریف کی. تو ہاں، ان کے کام کی تعریف کی. پھر اس کے بعد زین العابدین سے انہوں نے ملوا دیا تھا، ہم بھی ملتے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ زین العابدین نے کہا تھا کہ تم اسکول کو باقاعدگی سے محنت کر کے اس کو فلرش کرنے میں ان لوگوں کی مدد کرو. تو سمجھ لو ابھی تک مدد ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے پھر جب میری امی نے دیکھا کہ لڑکا تو بہت سمجھدار ہے، اتنا اچھا آرٹسٹ ہے، اور مطلب ٹھیک ٹھاک ہے، اور یہ پہلے تو یہ تھا کہ آرٹسٹ بھوکے مرتے تھے، فقیر اور مطلب غریب، وہی سب، کیونکہ آرٹ کی کوئی قدر نہیں اتنا اس طرح سے ہوتی تھی، یا لوگ جو ہے وہ اس کو ایز اے بزنس نہیں لے کے جا سکتے تھے. ہاں، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی مہنگی پینٹنگ بکتی ہیں اور اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، تو پھر تو مطلب وہ مطلب امیروں میں شامل کر دیا ان کو، اور پھر ہماری شادی بھی انہوں نے منصور راہی سے طے کر دی. تو پھر لیکن یہ ایسا تھا کہ 2 ڈفرینٹ کلچرز تھے. ہاں، کلچر تو ڈفرینٹ تھا. وہ ڈھاکہ سے بلانگ کرتے ہیں، وہاں کے رہنے والے، آپ کراچی میں. تو 2 جب مختلف کلچر یا مختلف تہذیب کے ساتھ جب آپ ان کو لے کر چلے، تو کیا آپ کو بھائی بڑی مخالفتیں ہوئی تھیں اور بڑا کچھ ہوا تھا. ہاں، تو میں بھی تیار نہیں تھی شادی کے لیے بالکل، کیونکہ میری بڑی بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، اور میں بھی بہت ینگ تھی، اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتی تھی. تو میں نے تو بالکل ہی ریوولٹ کر کے میں نے کہا میں شادی وادی نہیں کروں گا، خاص طور سے ان سے تو میں بالکل ہی نہیں کروں گی. تو بہرحال ان لوگوں نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ آرٹ، میری بہن ہے نا وہ بھی آرٹسٹ ہے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ساتھ کیا تھا، تو اسکلپچر کرتی تھیں. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو پاکستان میں ہمیں آرٹ اسکول بنانا ہے، آرٹ کو فروغ دینا ہے. تمہاری لائف کے لیے آگے کوئی ہوگا تو وہ تم سے صرف کھانے پکوائے گا، تمہارا آرٹ ختم ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ یہ اچھے انسان ہے، تم مطلب ان سے راضی ہو جاؤ شادی کرنے کے لیے. تو بہرحال امی نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، تم پہلے منصور راہی پہلے تم یہ انگریزی بولنا چھوڑو اور اردو سیکھو. اچھا. یہ انگریزی بولتے تھے، تو ان سے کہا کہ تم اردو بولنا سیکھو، اپنے پیرنٹس کو بلاؤ، وہ ڈھاکہ میں ہوتے تھے، تم کراچی میں پیرنٹس کو بلاؤ، کراچی میں گھر بناؤ، اور جناب نوکری کرو. آرٹ کی پینٹنگ، آرٹ میں پینٹنگ بھی کی، کبھی نہ بھی کی، کبھی کچھ ہوا، تو بہرحال تم نوکری کرو. تو بہت ساری شرطیں لگا دی تھیں انہوں نے. تو اس کے بعد انہوں نے 2 سال سے پہلے ہی 2 سال سے پہلے ہی انہوں نے سارا کچھ گھر بھی بنا لیا، پیرنٹس بھی آ گئے، اردو بھی سیکھ لی، اور نوکری تو خیر شو کے لیے دکھا دیا تھا. تو یہ سارا کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا، بولے ہاں آپ کریں. تو میری ایک اور بہن ہے، ان کی نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ہونے والی تھی. بہرحال انہوں نے اتنا انتظار کیا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اب چل منگنی کر دیں کم سے. تو اس طرح سے انہوں نے. صحیح. تو شادی سے پہلے کی جو ایک آپ کے اندر آرٹسٹ تھیں، اور شادی کے بعد منصور راہی صاحب کے ساتھ جو آپ نے ایک ایز این آرٹسٹ لائف گزاری، تو اس میں آپ کو کہاں پہ سپورٹ ملی؟ کیونکہ آپ کی ظاہر ہے آپ کے ہسبینڈ بھی آرٹسٹ،
سمجھنے والے, قدر کرنے والے, تو آپ کو کہاں پر سپورٹ ملی, یا پھر آپ کو کہیں پر اس طرح کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ ان کا کام بالکل ڈفرینٹ, آپ کا کام بالکل ڈفرینٹ, پھر کہیں پہ کمپیریزنس بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں دیکھو, اس سلسلے میں ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو شادی کر کے آتی ہیں لڑکیاں, تو ان سے کہا جاتا ہے اب تم گھرداری کرو, گھر سنبھالو, کھانا پکاؤ بچے. تو منصور راہی نے سب سے پہلے یہ کہہ دیا کہ میری بیوی کھانا نہیں پکائے گی. اچھا. ہاں, میری بیوی کھانا نہیں پکائے گی. میری بیوی آرٹسٹ ہے. ڈھاکہ میں بہت ساری لڑکیاں تھیں جو کہ گھریلو مل سکتی تھیں. میں نے حاجر سے شادی اس لیے کی ہے کہ یہ آرٹسٹ ہے, اور اس وجہ سے میں بہت خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میرے آرٹ کو ترجیح دی اور مجھے پروموٹ کیا. دوسرے ملکوں میں جب یہ جاتے تھے تو ضرور میرے لیے یہ بہت کام کر کے آتے تھے, اور میرا نام انہوں نے بہت جگہ انٹروڈیوس کیا, اور مجھے میری پینٹنگ کو انٹروڈیوس کیا. دوسرے ملکوں میں میری نمائشیں لے کے جاتے تھے یہ, میں بھی جاتی تھی. تو اس طرح سے ہمیں بہت فائدہ ہوا کہ ہمیں ایک آرٹسٹ شوہر ملا. ماشاء اللہ, دیٹس گڈ. آپ اس معاملے میں کافی خوش قسمت رہی ماشاء اللہ. ہاں یہ تو ہے. اچھا, اب ہم ذرا بات کرتے ہیں آپ کے کام کے بارے میں, کہ آپ کا جو میڈیم ہے واٹر کلرز, یہ کیوں چوز کیا؟ لائک آپ کی جو آپ کا کام ہے وہ آپ کی نیچر کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے, اسی طرح کی نازکی, اسی طرح کی سافٹنیس, اس طرح کی خوبصورتی, ڈیلیکیسی. یہ چیز آپ نے کیسے چوز کی کہ اس میڈیم کو سلیکٹ کرنا چاہیے اور اس کے اندر میں نے یہاں پر ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں؟ دیکھو, جو قدرتی ٹرو آرٹسٹ ہوتا ہے, ریئل آرٹسٹ ہوتا ہے, جو کہ کسی اور سے انفلوئنس نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ سے کام سوچ کے کرتا ہے اور اپنے نیچر کے حساب سے, اپنے ٹیمپرامنٹ کے حساب سے پینٹنگ کرتا ہے. تو تم یہ دیکھو کہ اگر تم میری پینٹنگ دیکھو گے تو تم بالکل سمجھ جاؤ گے کہ یہ کس قسم کا آرٹسٹ ہوگا. بالکل ایسا ہی. تو اس میں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ لکھنؤ کی تہذیب کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. ہمارے جو انسسٹر سے نواب تھے, تو ان کے زیورات اور ان کے رہن سہن وہ سب میری پینٹنگ میں جھلکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو میرا میڈیم ہے وہ میری نیچر سے بہت ٹیلی کرتا ہے, کیونکہ مجھے ہارڈ چیزیں اور اس طرح کے پسند نہیں ہے. جیسے آئل میں سے بدبو آتی ہے, تو میں تو میرے واٹر کلر کا جو پانی ہوتا ہے نا, اس میں پھول پڑے ہوتے ہیں چاروں طرف, وہاں خوشبو ہوتی ہے, اور میں بڑے آرام سے اچھی سی کوئی میوزک کی دھن پیچھے کر کے اسے ماحول میں خوشی خوشی پینٹنگ بناتی ہوں. اور جب میں زیادہ خوش ہوتی ہوں تو میری بہت زیادہ اچھی پینٹنگ بنتی ہے. یہ تو خیر ٹرو, بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جو ایک آرٹسٹ ہے وہ اپنی فیلنگس کو اتارتا ہے کینوس کے. یہ میری نیچر ریفلیکٹ کرتی ہے میری پینٹنگ میں ہوں ہی ایسی. نہیں واقعی, وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تمام پینٹنگز میں ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے. ہاں, سافٹنیس ہے, ڈیکوریشن ہے, جس میں آپ نے ایک کسی بھی خاتون کو بہت خوبصورت اور بڑا زیورات اور اس سے ڈیلیکیٹ سا پیش کیا ہے. ہاں, ڈیکوریشن, اور مجھے یہ بہت پسند ہے, زیورات اور ڈیکوریشن اور سافٹنیس اور کلرفل, یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جیسے ہماری خواتین پہ کچھ جیسے ہماری خواتین کو جو نارملی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا ان کو فیملی میں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جس کے اندر وہ اس کو بڑا ظلم اور وہ سہ رہی ہوتی ہیں, تو کبھی آپ نے اس طرح کی خواتین کو پینٹ کرنے کی دیکھو تو وہ جو ہوتا ہے نا, وہ سبجیکٹو پینٹنگس ہوتی ہیں جس کو کہ ہم السٹریشن کہتے ہیں. اچھا. تو میں بتاتی چلوں کہ ہم پینٹنگ کو اگر 4 کیٹیگری میں بانٹیں, ڈیوائڈ کریں, تو ایک تو ہوتا ہے السٹریٹو پینٹنگ, ایک ہوتا ہے انفارمیٹیو پینٹنگ, اور ایک ہوتا ہے امیٹیٹو پینٹنگ, یعنی کہ جو ریئلسٹک آرٹ ہوتا ہے, جو دیکھا وہ بنا لیا, وہ ہوتی ہے امیٹیٹو پینٹنگ ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے کریٹو پینٹنگ. تو میں جو ہوں, میں اس کیٹیگری میں آتی ہوں کہ میں کریٹو پینٹنگ بناتی ہوں. میرا جو آرٹ ہے وہ میری منفرد اسٹائل ہے, میری پہچان ہے, اور میرا اسٹائل ہے, اور میری ایجاد ہے, وہ جس کو میں نے ڈسکور کیا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ جو میری ٹیکنیک ہے وہ ہے بھی بہت ڈیفیکلٹ. واٹر کلر جو ہوتا ہے بہت ڈیفیکلٹ میڈیم ہوتا ہے. اس کو میں نے نئے انداز سے لگایا ہے, اور جس کو میں نے نام دیا ہے واٹر کلر فکس واش ٹیکنیک. ہاں, اور یہ ٹیکنیک بھی بالکل ڈفرینٹ ہے, جو کہ عام طور سے کسی بھی اسکول, کالج یا ڈپارٹمنٹ میں نہیں سکھائی جاتی. اس کا ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے ڈرائنگ کرتے ہیں باقاعدہ, اس میں بہت ہی ڈیٹیل ڈرائنگ کرنی پڑتی ہے. اور جب تک کہ آپ پوری طرح سے ڈرائنگ نہیں آتی ہے تو وہ اتنی اچھی پینٹنگ نہیں کر پائے گا, کیونکہ بیک بون ہے ڈرائنگ پینٹنگ کے لیے.
صحیح. تو وہ ساری ڈرائنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس میں کلر کا کام شروع کرتے ہیں، اور کلر کرنے کے بعد واٹر کلر کو ہم پانی کی ٹرے میں ڈال دیتے ہیں پینٹنگ کو. اوہ اچھا. ہاں، تو دوسرے لوگ ڈالیں گے تو واٹر کلر ڈر دھل نہیں جائے ہوتا گا، کہ وہ سارا بہہ جائے گا؟ دوسرے لوگ ڈالیں گے تو دھل جائے گا وہ. بالکل ایسا ہی ہے. مگر ہماری ایک خاص ٹیکنیک ہے، اس کا پروسیس ہوتا ہے، تو اس کو ہم کتنے منٹ کتنا کلر لگائیں گے اور کتنا اس کو ہم فکس کریں گے. دھلتا نہیں بلکہ فکس ہوتا ہے. اچھا اچھا. ہاں، وہ کلر فکس کرتے ہیں ہم، اس میں دھوتے نہیں ہیں. اچھا، وہ جب کلر فکس ہو جائے گا پھر اس کے اوپر واش لگتا ہے. ایٹماسفیئر اس کی بنانے کے لیے اس کے اوپر واش لگتا ہے. علیحدہ علیحدہ کلر کو ہم انٹیگریٹ کرنے کے لیے واشز لگاتے ہیں. اچھا. پھر اس کو پھر ایک دفعہ پانی میں ڈپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں ڈیٹیلنگ اس کی فنیشنگ ہوتی ہے. تو یہ سارے کام ہوتا ہے نا. اس میں ہمیں سب سے مطلب یہ کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس اسٹوڈنٹ نہیں آتے. ہوتا یہ ہے کہ اس میں زیادہ محنت ہوتی ہے، اور آج کل کے بچوں کا رجحان ہے کہ وہ سب جلدی جلدی آئل پینٹ کرو، واشی وشی پینٹنگ کرو اور نمائش لگا دیں. ہاں، تو وہ اس طرح سے پھر وہ میرے پاس ذرا اسٹوڈنٹ کم آتے ہیں. صحیح. وہ پھر مطلب آتے ہیں، دوسری چیزیں میں سکھاتی ہوں، لینڈسکیپ سکھا دیا، اور بھی چیزیں ڈرائنگ وغیرہ سکھا دیتی ہوں. مگر یہ کہ جو میری ٹیکنیک ہے نا، وہ تھوڑی دور تک کر کے پھر وہ مطلب اتنی محنت نہیں کر پاتے. اس میں اتنا اسٹوڈنٹ اس لیے نہیں آتا کیونکہ لوگوں کو محنت کرنے کی، یا آپ کا شاید کام جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے، تھوڑا سا اس کے لیے وقت درکار ہے. تو میں 4 سے پینٹنگ شروع کر دیتی ہوں نا. ایک میں واش ہو رہا ہے، ایک میں کلر لگ رہا ہے، ایک میں ڈرائنگ ہو رہی ہے، اس طرح سے کرتی ہوں. صحیح. اور میں نے اسی پروسیس میں اتنے سالوں میں تقریباً 50 تو کی ہوں گی نمائشیں. اچھا، ماشاءاللہ. 50 نمائشیں کی ہوں گی، ہر سال میری نمائش ہوتی تھی. تو آپ کو پاکستان میں کدھر سے، کون سے سٹی سے بہت اچھا رسپانس ملا؟ سٹی سے تو کراچی میں بہت زیادہ ہے. ساری ایگزیبیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، ساری ایگزیبیشن سولڈ آؤٹ ہو جاتی تھی. ہر سال 2 ایگزیبیشن سولڈ آؤٹ ہو جاتی تھی. پینٹنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، اور چونکہ پینٹنگ سمجھنے لگے، پسند کرنے والے بھی بن گئے تھے کافی زیادہ. آرٹ کلیکٹرز ہو گئے تھے، اور ہمارے ساتھ کے آرٹسٹ کم تھے. تو بس خوش قسمتی ہی سمجھ لو کہ ہر جگہ ہمیں بڑے اچھے اپارچونیٹی ملی، چانسز ملے، اور ہماری پینٹنگ جو تھی نا لوگوں کے پاس پہنچ گئی زیادہ سے زیادہ. صحیح. تو آپ جیسے آج کل کے جو آرٹسٹ ہیں، بچے اور بچیاں، اور وہ آرٹ کی طرف جن کا رجحان زیادہ ہے، تو آپ ان کو کیا پریفر کریں گی کہ ان کو کس سٹیجز سے گزر کے وہ آرٹسٹ ایک اچھا آرٹسٹ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، آج کل کے زمانے کے جو میں نے خاص طور دیکھا کہ ان کو جلدی بہت ہوتی ہے. بالکل. 2 پینٹنگ بنائی، وہ بک نہیں رہی ہیں، وہ اس کی ایگزیبیشن کرنا چاہتے ہیں. وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو پکا کریں، آپ اس میں پریکٹس کریں، آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں. تو آرٹسٹ کو بھی تو انٹروڈیوس کرنا ہے کہ بھائی آپ ہیں کیا، آپ کہاں تک آپ کی کیپیسٹی ہے. تو یہ سب ہونے کے بعد میں پھر آپ کی پینٹنگ کی کیا کوالٹی ہے، آپ اس کو سمجھ کے بناتے ہیں یا آپ نے کہیں سے کاپی کر لی ہے. تو جب اوریجنل آرٹسٹ سامنے آتا ہے نا، تب اس کی سمجھ لو کہ ایگزیبیشن بھی ہوتی ہے اور نام بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. مگر ایک تو یہ ہے کہ بہت لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے اور بہت کمرشلائز ہو گئے ہیں. بالکل. اچھا، سونے پہ سہاگا کیا ہے کہ یہ زمانہ ہی بدل گیا ہے. اب کمپیوٹر ایج آ گئی ہے. بالکل. کمپیوٹر ایج کی وجہ سے یہ زیادہ شروع سے ڈرائنگ میں توجہ نہیں دے رہے ہیں. بس انہوں نے ڈیجیٹل کام کیا اور پینٹنگ بن گئی، بس اس طرح سے. اور زیادہ اچھی طرح سے لوگوں کو، کیونکہ سینئر آرٹسٹ ابھی اتنے زیادہ رہے نہیں ہیں، اور کچھ سینسر ایسے نہیں ہیں کہ جو دوسروں کو بتائیں. ہم نے تو سارا وقت جتنا اپنا کام کیا، اتنا زیادہ ہم نے پبلک کے لیے اس سے زیادہ کام کیا. بالکل ایسا ہی. ہاں، لوگوں کو سکھانے میں بہت ٹائم لگایا ہم نے. تو اب تو یہ ہے کہ بس پیسہ کما رہے ہیں، پینٹنگیں خوب بک رہی ہیں، کوالٹی ہے نہیں. جیسا بھی کام ہے بک رہا ہے، خرید و فروخت خوب جاری ہے. اور آرٹسٹ بھی بس جو مرضی ہو رہی وہ کر رہے ہیں. آرٹ میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ السٹریشن کر رہے ہیں یا پوسٹر بنا رہے ہیں یا پینٹنگ بنا رہے ہیں. تو اس کی تمیز نہیں ہے آج کل. ہاں بالکل. اچھا، جب میں پہلی دفعہ میم حاضرہ سے ملی، تو جب میں نے ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا تو میں بڑی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنی بڑی آرٹسٹ سے مل رہی ہوں. اتنی ہمبل پرسنالٹی، اتنی خوبصورت پرسنالٹی کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی جو وہ آپ کے ساتھ اتنے بڑی آرٹسٹ بیٹھی ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے بات کرتی ہیں جیسے کہ وہ ہمارے ساتھ جیسے ایز اے فرینڈ، یا اس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ بات کی. تو مجھے ان سے مل کر فرسٹ ٹائم بڑا مزہ آیا کہ مجھے کہیں پر بھی ایسا نہیں لگا کہ میں کوئی بہت بڑی آرٹسٹ سے بات کر رہی ہوں.
تو میم یہ اتنی ہمبلنس، اتنی ہر ایک کے لیے دینا، پولائٹنس اور پیار، یہ کہاں سے؟ حالانکہ اس لیول پر پہنچ کے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کسی کا مطلب نہیں ہے، نہیں، نیچر کی بات ہوتی ہے نا. ہم تو ہم نے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھا. بچوں سے بھی دوستی کرتے ہیں، جوانوں سے بھی دوستی کرتے ہیں، بزرگوں سے بھی ہمارا ملنا جلنا رہتا ہے. اور ہم یعنی کہ کوئی کمپیریزن نہیں کرتی. میری نیچر میں ہے، میں کسی سے جلس نہیں ہوتی، کسی کے لیے کبھی میں نے برا نہیں سوچا، اور ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا. اور ظاہر ہے کہ پھر جو لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان کے ساتھ اس طرح خلوص سے ملتی ہوں جیسے کہ میں ہوں. تو میرے اندر دکھاوا نہیں ہے. اور اسی چیز کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر جگہ پہ آسانیاں دی ہیں، اور آپ کو ماشاء اللہ کامیابیاں اتنی ملی ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ خود بہت زیادہ پازیٹیو ہیں اور دوسروں کو پازیٹیوٹی اور آسانیاں دے رہی ہیں. اچھا میم، ایک اور چیز کہ آپ کیا ڈفرینس فیل کرتی ہیں کہ جو ہمارے آج کل کے جو ایز اے ٹیچر جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں یا ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایز اے ٹیچر اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹیچ کریں کہ جو ہے وہ اپنی آرٹ کا سفر جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں؟ دیکھو، یہاں پہ اصل میں جو آرٹ انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پہ کورس کرا دیتے ہیں. بالکل. اب کورس میں یہ ہوتا ہے کہ شارٹ کورسز اے سے لے کے زیڈ تک ختم کر لو، بس ہو گیا. انہیں نہیں ہوتا کہ اب بچہ سیکھ کیا رہا ہے، اس کے رجحان کیا ہے. تو ہم تو آرٹسٹوں کو تو یہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس بچے کا رجحان کس طرف ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں، یہ کریٹیوٹی کی طرف آ رہا ہے یا صرف یہ دیکھ کے کاپی کرتا بتا دیں. اور ٹیچرز جو ہے نا، اصل میں ہمارے یہاں ٹیچرز کرائسس بہت ہے. اچھے استاد نہیں ہیں. اچھے استاد اس لیے نہیں ہے کہ ان کے استاد ویسے ہی تھے، ان کے بھی استاد ویسے ہی تھے. جو کاپی ہاں، وہ جو چین کاریگری والے اتنے ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں ہمارے یہاں. بچے ہیں اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ اگر ان کو صحیح ڈائریکشن مل جائے نا تو پاکستان کیا دنیا بھر میں وہ نام پیدا کر لیں، اور ہمارے پاکستان کا نام کہیں سے کہیں اوپر ہو جائے. جیسے کہ کرکٹ کی مثال لے لو. کرکٹ میں ایک عمران خان نے کتنا نام پیدا کر دیا پاکستان کا. اسی طریقے سے پاکستان میں اب ہم اس عمر میں آ کے بھی ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں کہ ہم کہاں پہ ہم جا کے ایگزیبیشن کریں، کہاں پہ ہمارا جو ہے پروموشن کے لیے ہم کام کریں. ہماری نمائش باہر کون بھیجے گا؟ یہ ساری چیزوں کا کوئی فیسلٹی ہے نہیں آرٹسٹوں کے لیے. جبکہ آرٹ اتنا پیئنگ ہے کہ پاکستان کو بہت امیر کر سکتا ہے یہ، اگر اس فیلڈ کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور صحیح طریقے سے. ہاں، آرٹسٹوں کا نمبر زیادہ ہونا چاہیے، اچھے آرٹسٹ ہونا چاہیے، سمجھ کے پینٹنگ بنائے، سمجھ کے. باہر کے ملکوں میں پاکستانی آرٹ کی ڈیمانڈ ہے مگر یہاں سے جاتا نہیں ہے. اب مجھے یونائٹڈ نیشن میں جب ایگزیبیشن ہوئی تو وہاں پہ 23 ایمبیسڈرز تھے اور سب سمجھ کے پینٹنگ دیکھ رہے تھے اور پاکستان کا نام ہو رہا تھا. ماشاءاللہ. یہ ساری باتوں نے ہم نے دیکھا. پاکستان میں آرٹسٹ کی تو کمی نہیں ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، اس آرٹ کی فیلڈ میں ٹیلنٹ بہت ہے، اور مختلف میڈیم میں بہت اچھا کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ شاید کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے ان کو وہاں پہ آگے کہیں پہ ان کو جانے کے مواقع مل سکیں. جی بالکل صحیح کہا. دفتر ہیں، وہ دفتر اپنے دفتر جیسے ایک روٹین میں چلتا ہے وہ چل رہا ہے، مگر آرٹ کے پروموشن کے لیے ایکسٹرا توجہ دینی چاہیے. بالکل ایسا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اور کویشچن جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ انتہائی ڈیلیکیسی اور واٹر کلر میڈیم کے اندر کام کر رہی ہیں، اور جو منصور راہی صاحب ہیں ان کا کام بہت بولڈ ورک ہے، کیوبزم میں کام کر رہے ہیں. تو کیا کبھی آپ دونوں کے کام کرنے کی جرنی میں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی کا کام آپ کی ان سے انفلوئنس ہوئی ہوں یا وہ ڈومیننٹ ہو گئے ہوں؟ یہ ایسا آپ نے کس طریقے سے جو ہے یہ بیلنس آپ نے رکھا ہے؟ بھائی اصل میں آرٹسٹ جو صحیح ہوتا ہے، اوریجنل آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ پھر اپنے ہی سوچتا ہے نا، وہ کسی کی دوسری کی طرف نہیں دیکھ کے کاپی کرتا. تو منصور راہی کی نیچر ڈفرینٹ ہے، میری نیچر بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ تیل سے بناتے ہیں، وہ تیل سے کام کرتے ہیں، آئل پینٹ کرتے ہیں، اور میں واٹر کلر کرتی ہوں. وہ چاول کھاتے ہیں، میں روٹی کھاتی ہوں. اچھا. ہاں، بہت یعنی کہ ہر چیز کنٹراسٹ ہے ہم لوگوں کی دونوں کی. تو بس اسی طریقے سے وہ اپنے حساب سے اپنا کام کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نہ کسی سے جیلس ہیں، نہ کسی کی کاپی کرتے ہیں، نہ کسی سے انفلوئنس ہوتے ہیں. ہم اپنی جگہ ہم جو ہیں وہ ہم ہیں. بالکل، کیونکہ ٹرو آرٹسٹ ہی شاید یہ ہوتا ہے کہ جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ کے اندر سے نکلتی ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا،
ہم وہ میری قدر کرتے ہیں، میں ان کی قدر کرتی ہوں، عزت دیتی ہوں، میں ان کے کام کی مجھے ان کا کام جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت ماہر آرٹسٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، اور وہ بھی مجھے سمجھتے ہیں. اور جب کبھی کرٹیسزم کا ہوتا ہے نا تو ہم ان کی پینٹنگ میں کمنٹ کرتے ہیں، وہ ہماری پینٹنگ میں کمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک پازیٹیو ہاں، کبھی جو جیلس آپ کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا، جب ان کی پینٹنگ بہت ساری بکتی ہیں نا تو یہ نہیں کہ ہم جل جائیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں. وہ بھی مجھے جا کے میرے پیٹھ پیچھے بھی بہت تعریفیں کرتے ہیں. تو یہی چیز آپ دونوں کو ساتھ رکھے ہوئے ہے اور آپ دونوں کے کام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا میم، آخر میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹ اور خوبصورتی، یعنی کہ صرف آرٹسٹ کیا خوبصورتی کا نام ہے، یا ہر چیز کے اندر آپ آرٹ کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے خوبصورتی پینٹ کریں، یہ تو اپنے اپنے آرٹسٹ کی رجحان ہوتا ہے. ایک آرٹسٹ ہے سوزا، وہ اگلینس کو پینٹ کرتے ہیں. اچھا. ہاں، ایسے بھی ہیں. تو یہ تو آرٹسٹ کے لیے کوئی نہیں، اس کا اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہے سبجیکٹ لے لے اور جیسے چاہے پینٹ کرے. مگر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ رولس ہیں اس کے پینٹنگ کے جو کہ ان کو فالو کرنا چاہیے، اور اس کے حساب سے ہم ان کی پینٹنگ کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ کس پائے کا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے بہت زیادہ کہ آرٹسٹ جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام. کیونکہ ہمارا ایک عام کانسیپٹ ہے کہ ہم ہمیشہ آرٹ کو خوبصورتی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا بھی اپنا ایک پرسنل پرسپیکٹیو ہے کہ جو آرٹ ہے وہ آپ کی دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے، اور آپ جو ہے کسی اگلینس، جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ وہاں پر بھی آرٹ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ میرے خیال میں دیکھنے والے کی نظر پہ ہوتی ہے. جو آرٹسٹ ہوتا ہے، جو پینٹ کرتا ہے، اس میں کریٹیوٹی ہے تو وہ اس اگلینس میں کو بھی وہ بہت خوبصورت طریقے سے پینٹ کر کے سامنے دکھائے. دیکھیں، پینٹنگ ایک ڈیکوریشن پیس تو ہے نہیں کہ جی آپ اس میں خوبصورتی لگا لیں اور ڈیکوریشن کے لیے آپ پینٹنگ کو لگا لیں. پینٹنگ ایک لٹریچر ہوتی ہے اور یہ کریشن ہوتا ہے، یہ ایک ایجاد ہے. اب اس کو دیکھنا آنا چاہیے. جو پینٹنگ کے ویورس ہیں، جو باہر کے ملکوں میں تو آرٹ اپریسیشن کا کورس ہوتا ہے، جب وہ کورس کر لیتے ہیں تب ان کی ہمت ہوتی ہے کہ ایگزیبیشن اٹینڈ کریں. ہمارے یہاں تو ہر بندہ ہی پینٹنگ دیکھنے آ جاتا ہے، اور وہ کس نظر سے دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بنا کیا ہے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی شکل ہے، آرنامنٹ ہے، یہ سب چیزیں. تو اصلیت میں آرٹ کو جو سمجھتے ہیں وہ اپریشیٹ کرنا جانتے ہیں، اور وہی آرٹ پینٹنگ کو اہمیت دے سکتے ہیں. چلیں، ہم آپ کی اسی بات سے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ ہمیں بس 2 لفظوں میں ایک پیغام دے دیں کہ جو لوگ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں، جو بچے، تو ان کو کون سی ان کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ، اور کس طرح سے وہ کن میڈیم کو یوز کر کے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آرٹ قدرتی ایک ٹیلنٹ کسی میں ہوتا ہے تو وہی آرٹسٹ بن سکتا ہے. جس کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہے، خالی وہ بندر کی طرح نقل کرنا جانتا ہے، تو وہ آرٹسٹ نہیں بن سکتا. وہ خالی کاپی ورک کر سکتا ہے. تو کاپی ورک کرنے کا تو کوئی مطلب وہ پینٹنگ ہم مانتے ہی نہیں اس کو پینٹر. تو اس لیے سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس میں ٹیلنٹ ہے اور جس کے اندر اتنی لگن ہے تو وہ اس کام کو سیریسلی سیکھے اور اس کو پالش کرے، اور تب جا کے وہ آرٹسٹ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین، اسی طرح کے بہت سارے پروگرامز اور بہت بڑے جو آرٹسٹ ہیں یا بہت بڑے جو ہمارے لیجنڈ ہیں، ان کے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیون اپ رہیے گا انشاءاللہ. اور ہم ابھی حاجرہ منصور کی جو ہے وہ اور ایپیسوڈ میں ان کی ڈفرینٹ باتوں کے بارے میں، ان کی زندگی کے مختلف سٹیجز کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. آپ ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.